بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن فیکون کسی بھی دن تہجد کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معجزہ، 5 منٹ میں ہر حاجت پوری۔ محترم عزیزو، آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کے مشکل ترین حالات کو بدل سکتا ہے۔ آپ کے دل کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری ہیں وہ صرف چند لمحوں میں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب بندہ تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی ہر دعا سنتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اسے روزی دوں۔ یہ اعلان وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک کے محبوب بندے جاگ کر اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں اور اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب انسان تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اللہ پاک ان دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور یہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد صرف ایک نفل نماز نہیں بلکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا ذریعہ ہے، یہ قرضوں کو اتارنے کا ذریعہ ہے اور یہ دل کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے کہ آپ کے دل میں کتنی پریشانیاں ہیں، کہیں قرض ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی ہے، کہیں رزق کی کمی ہے، کہیں گھر میں بے سکونی ہے اور کہیں رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اگر آپ ان سب کا حل چاہتے ہیں تو تہجد سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ تہجد کے بعد وہ تسبیح پڑھنا جس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک کے فضل کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی خلوص نیت کے ساتھ کیا اس کے دروازے کھل گئے۔ دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ جب انسان کے دل پر بڑھ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ راستہ دکھاتے ہیں اور تہجد وہ وقت ہے جب یہ راستہ سب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ محترم عزیزو، غور کیجئے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل سکتے ہیں اور آپ کے دل کی وہ تمنائیں جو انسانوں کے سامنے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے مانگیں تو اللہ انہیں عزت اور کامیابی کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا والوں کے دروازے بند ہوں تو بھی اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، لاکھوں روپے کا بوجھ ان پر تھا، وہ بار بار کوشش کرتے لیکن راستہ نہیں بنتا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے انہیں بتایا کہ تہجد کے بعد اللہ پاک کے حضور سجدہ کر کے دعا کرو اور وہی مخصوص تسبیح پڑھو جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور چند دن کے اندر اندر ان کے حالات ایسے بدلے کہ نہ صرف قرض ادا ہوا بلکہ وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تہجد اللہ پاک کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد پوری ہوں تو تہجد کے بعد یہ عمل کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے تو تہجد کا سہارا لے لیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یقین مانیے کہ 5 منٹ میں آپ دیکھیں گے کیسے اللہ پاک
آپ کے لیے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب پوری دنیا کی خاموشی انسان کے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ ہر طرف سکون ہوتا ہے، پرندے سو رہے ہوتے ہیں، چرند پرند کی آوازیں بھی تھم جاتی ہیں، اور دل کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت صرف میرا اور میرے رب کا ہے۔ اسی لمحے اگر انسان خالص دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ پاک کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت پڑھی جانے والی تسبیح کا نور دل میں اترتا ہے اور انسان کی تقدیر میں ایسے انعامات لکھ دیے جاتے ہیں جن کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کو رات کے پچھلے حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک اس وقت مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ محترم عزیزو، اکثر لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی لیکن پوری نہیں ہوئیں، ہم نے نفل پڑھی لیکن حالات نہیں بدلے، ہم نے صدقہ دیا لیکن قرض ختم نہیں ہوا۔ تو جان لیجئے کہ اصل راز تہجد کے وقت مانگنے میں ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جب قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت اللہ پاک کے حضور وہ مخصوص تسبیح پڑھ لی جائے تو یہ 5 منٹ کا عمل انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو سالوں کی محنت اور کوششوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وقت اللہ پاک کے وعدے کا وقت ہے اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک شخص کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کئی سالوں سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب امید ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ تہجد کے وقت اٹھو اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھو، اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی عرصے میں اللہ پاک نے اسے نیک اولاد عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی حاجت بڑی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ناممکن نہیں ہوتا جب تہجد کے وقت اللہ کو پکارا جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے غم ختم ہوں تو تہجد کے بعد دعا مانگیں اور تسبیح پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے، آپ کے رشتے سنور جائیں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، تو یہ وقت ہے جسے آپ ضائع نہ کریں۔ یہ وقت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اسے پا لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور سب سے افضل روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے تہجد کو سب سے افضل قرار دیا ہے، تو پھر سوچیں اگر اس کے بعد دعا مانگی جائے اور تسبیح پڑھی جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ تہجد انسان کو دنیاوی غموں سے آزاد کر دیتا ہے اور آخرت کی کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی حاجت بڑی ہو یا چھوٹی، آپ کے مسائل بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، تہجد کے بعد مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ کن فیکون کے ذریعے اللہ پاک ہر حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، اور تہجد کے بعد یہ مخصوص عمل کرنے سے آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے، اور تہجد کے بعد یہ مخصوص عمل آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے دل سے کیا جائے تو معجزے رونما ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ یہ واضح اعلان ہے کہ کوئی نفل نماز تہجد سے بڑھ کر نہیں۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی دعاؤں کو وہ درجہ ملتا ہے جو دن کے وقت ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور طویل قیام کرتے، کبھی اتنا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے تو سب پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہجد صرف حاجات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ شکر گزاری کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتا ہے اس کا دن نور سے بھر جاتا ہے۔ یعنی تہجد کا نور صرف رات تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی باتوں میں نرمی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور عظیم راز ہے اور وہ ہے صدقے کا راز۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ بھی کیا جائے تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور ساتھ میں صدقہ بھی دیتا ہے تو یہ عمل اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک لقمہ کھلانے جتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ پاک کے ہاں بہت عظیم ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح کے اثرات اور زیادہ طاقتور ہوں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صدقہ ضرور کریں۔ یہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، قرضوں کو ہلکا کرتا ہے، رشتوں کی الجھنیں سلجھاتا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ناراضگی کو دور کر کے اس کی رضا کو قریب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عزت دیتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کی برکت اور صدقے کی طاقت اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر کون سی حاجت ہے جو پوری نہ ہو، کون سا دروازہ ہے جو نہ کھلے، کون سا مسئلہ ہے جو نہ سلجھے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ تہجد کے بعد تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کرے۔ محترم عزیزو، اللہ پاک نے اپنے کلام میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے اور وہ ہے کن فیکون۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہماری سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا قرض، سب سے بڑی بیماری، سب کچھ اللہ کے ایک ہی حکم سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کن فیکون کی حقیقت۔ محترم عزیزو، جب ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور رب کے حضور جھکتے ہیں تو یہی کن فیکون ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی جانے والی دعائیں صرف دعائیں نہیں رہتی بلکہ اللہ پاک کے حکم سے حقیقت میں بدل جاتی ہیں۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کن فیکون کے اثرات آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کے غم دور کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو دنیاوی اسباب کبھی نہیں دے سکتے، اور جب دعا تہجد کے وقت مانگی جائے اور اس کے ساتھ یہ یقین ہو کہ میرا رب کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر سکتا ہے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ محترم عزیزو، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ میرے پیارو، کن فیکون کی برکتیں صرف رزق میں ہی نہیں
بلکہ دل کی سکنیت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بندہ اپنی حاجت اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ اس کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، دل کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے اور زندگی میں ایک نیا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہے۔ یہ وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، وہ دولت جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ گھر آتی ہے، وہ رزق جو بند تھا وہ کھل جاتا ہے، اور وہ خوشیاں جو کھو چکی تھیں وہ واپس آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کن فیکون صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں ہر لمحے کار فرما ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ تہجد کے بعد اللہ کو پکارتا ہے اور تسبیح کے ذریعے اس کو یاد کرتا ہے تو یہی کن فیکون اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ایک شخص کے لیے جو دروازہ بند تھا وہ اچانک کھل جاتا ہے، جو روزگار رکا ہوا تھا وہ جاری ہو جاتا ہے، جو قرض بڑھا ہوا تھا وہ ادا ہو جاتا ہے، اور جو بیماریاں جان کا عذاب بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کن فیکون کی طاقت۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اثر اتنے عظیم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا ماننے سے انکار کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ کو دولت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو عزت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو اولاد کی فرمانبرداری چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو گھر میں سکون چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو صحت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے ایک ہی حکم سے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی دعا کے ساتھ یقین بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ تسبیح تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرا رب کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر دے گا۔ یہی یقین دعا کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کن فیکون کے ذریعے اللہ پاک نہ صرف آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری کرتا ہے بلکہ آپ کی آخرت کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ عمل صرف پیسوں اور دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جب آپ اس یقین کے ساتھ تہجد کے بعد دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جو دنیا میں سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اب آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تہجد کے نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 جمع 2 کی نیت سے پڑھنا ہے، اسی طرح 6 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اپنے نوافل مکمل کر لیں تو وہیں بیٹھ جائیں، اتحیات کی شکل میں آنکھیں بند کر لیں اور پورا دھیان اللہ کی طرف لگا لیں، کیونکہ یہ وقت نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے معاف کروں۔ تو خوش نصیب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے بنتے ہیں۔ محترم عزیزو، اب جب آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس کے فوراً بعد آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کا یہ بابرکت نام یا مجیبو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھیں، اور ہر بار جب آپ یا مجیبو پڑھیں تو دل میں یہ یقین اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے میری تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ہر مرتبہ یا مجیبو پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ یقین زندہ رہے کہ میرا رب فرما رہا ہے ہو جا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار آپ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا عمل اور کرنا ہے، اور وہ ہے سورۃ اخلاص۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ قرآن کی نہایت فضیلت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی، رزق میں کشادگی بھی ہے، دل کو سکون بھی ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کی طاقت بھی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا، اور یاد رکھیے یہ عمل خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ تہجد میں یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ کریم آپ کی ہزاروں لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جائیں گی۔ جو کام سالوں سے رکا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے حکم اور یا مجیبو کے بابرکت نام کی برکت سے مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی سے دکھ اور پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس لیے دل سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ محترم عزیزو، یہ عمل جب آپ تہجد کے وقت اخلاص اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دنیاوی طور پر اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا، تنگ دستی اور قرض کے مسائل ختم ہو جائیں گے، گھروں میں سکون اور چین اترے گا، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، عزت میں اضافہ ہوگا اور رشتوں میں محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ وہ پریشانیاں جو برسوں سے دل کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کن فیکون سے لمحوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اخروی طور پر یہ عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں سکون عطا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دیا جائے گا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ محترم عزیزو، یہ عمل 1 دن 2 دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے والا خزانہ ہے۔ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی راتوں کا حصہ بنا لیجئے، اس کو آپ اپنی روح کی غذا سمجھ لیجئے، کیونکہ جب بندہ رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اس کے بابرکت ناموں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبولیت کے در پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو کبھی معمولی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور آخر میں پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکتوں سے فیض یاب ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید قیمتی اور بابرکت اعمال آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے،
ہماری زندگیوں کو سکون، چین اور رحمتوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔